بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان عنایت رحم کرنے والا ہے۔ نور ہدایت کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی دن پو دن اس پر خرچ چڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا خرچ اتر جائے، تاکہ ہماری حالات بہتر ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ اس نے دوسرے شہر میں بہت کام ڈھونڈا، لیکن اس کو کام نہیں ملا، تو اس نے وہی لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی، دن رات دعا کرتی رہتی۔ جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئے اور کہا، میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دے۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینے میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک نہیں آیا۔ ایک دن وہ عورت روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگوں بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے میں سے ایک نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام نے فرمایا، یاد رکھنا جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن حلوہ سے دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے، اللہ اس دعا رد نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا، اس عورت کی آنکھ کھل گئی، وہ نیند سے جاگ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو اس رات 22 رجب تھی۔ اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلائی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی۔ وہاں دور اس کا بے وطن شوہر تھا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلاڑی جب ایک درخت پر ماری، جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر اپنی بیوی نے شوہر کو بتایا، یہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، اسے دیکھا تو ایک عالی شان گھر بنا ہوا ہے۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا، اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے، آپ کے یہاں کچھ دیر کام کرتی رہی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو بلا کر لاتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کرتی ہے۔ نیاز کے خواب کا آپ کا حلوہ کا دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے۔ امام نے کہا تھا اس تاریخ کو نیاز کرو، میں نے دل سے نظر و نیاز کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد میرے سامنے یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک سے نائے وزیر سے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر
پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا، حساب صحیح دے نہیں پایا۔ نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو کہا تھا نا کہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو۔ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے تربوز خریدا، تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا، جہاں کے کہیں ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر نے جس نے آپ نے نکالا تھا، کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہ پہنچا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، اگر میرے بیٹے کو اس نے نقصان پہنچایا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہیاں اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا شہزادہ کہاں ہے؟ اس وزیر نے کہا مجھے کیا معلوم۔ تو اس سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ باندھا ہوا دیکھا۔ بادشاہ نے کہا اس رومال میں کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو اس کو۔ جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادے کا سر تھا، تو بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر لو، صبح ان کے دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ وزیر روتے روتے کہتا رہا اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی جو وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا میری نیاز کرو اور پھر دعا مانگو، اللہ تمہاری حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے تبھی سے ہماری حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا یہ بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ انہیں امام کے معجزے پر شک کیا اور توبہ کرو۔ اور دونوں میاں بیوی مل کر توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی اے میرے اللہ، اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل کو آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے کہنے لگا پھر یہ صرف کس کا تھا؟ جاؤ جلدی سے اس وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے کہا آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔